آپ نے کراچی اپنے بچپن میں یا اپنے شروع میں کس طرح دیکھا؟ دیکھیے 70 کی 60 کی دہائی جو تھی وہ ظاہر ہے ہمارا بچپن تھا 70 تک. اس زمانے میں کراچی بہت چھوٹا تھا اور اتنا پھیلا نہیں تھا. ٹرانسپورٹ مشکل سے ملتی تھی تب مگر تک پاکستان کا کیپٹل بھی تھا. نہیں، وہ تو 60 میں چلا گیا تھا. یہ 60 کا آخری عشرے کی بات کر رہا ہوں. یہ 67 68 سے لے کر 70 تک. تو وہ ظاہر ہے اس زمانے میں ایک لبرل شہر بھی تھا، بار بار بھی کھلے ہوئے تھے، آنا جانا بھی آسان تھا، اگرچہ کہ آبادیاں دور تھیں. بار اب بھی کھلے ہوئے ہیں لیکن شیشہ بار ہے. ہاں، تو وہ سارا ایک لبرل ماحول تھا، مگر یہ کہ شہر تھوڑا تھا، چھوٹا سا تھا، تو اس لیے مسائل بھی تھے. مگر ایک اس کا دوسری شکل تھی، اتنی بڑی مائیگریشن بھی نہیں ہوئی تھی دوسرے صوبوں دوسرے ملکوں سے. تو ہندوستان سے آنے والے ہی آئے تھے یا یہ کہ پٹھان آئے تھے. تو اس کے علاوہ اب تو اس کے بعد تو ہر جگہ سے لوگ آ گئے، تو ایک شکل تبدیل ہو گئی. مظہر صاحب، آپ کی یادیں کیا ہیں، شروعاتی یادیں کراچی شہر سے؟ سینسر کرنی پڑیں گی. اس پروگرام کرتے ہیں ساگی صاحب اور ہم، آواز اس کا نام ہے انسنسر. اچھا. نہیں دیکھیں، بچپن تو ہمارا حیدرآباد میں گزرا، اور بچپن میں جب ظاہر ہے کراچی آیا کرتے تھے تو اس طرح سے کراچی دیکھنے کو نہیں ملا اس طرح. لیکن 70 آنورڈ، 72 73 کے بعد جو ہے وہ جو کراچی دیکھا وہ بھی بہت بہتر کراچی تھا. اس سے پہلے کراچی جب ہم نے دیکھا تھا تو ظاہر ہے بچپن کی کچھ یادیں ہیں جو آپ کو اس طرح یاد نہیں رہتی اس طرح. لیکن 74 کے بعد کیا کراچی بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی میں جو چیزیں تھیں اس وقت بھی اس حد تک تو بہتر تھیں کہ اس زمانے میں بھی ٹرام چلا کرتی تھی، اس زمانے میں بھی سرکولر ریلوے ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی سینما کا ایک کلچر ہوتا تھا. جن لوگوں کو سینما جانا ہے وہ سینما جاتے تھے، جن کو کلبز میں جانا ہے وہ کلب جاتے تھے، جن کو بیچ پر جانا ہے وہ بیچ پہ جاتے تھے. اور اس طرح سے لسانی یا فرقہ وارانہ یا اس طرح کی کشیدگی بھی نہیں ہوتی تھی لوگوں میں. اگر آپ بسوں میں ٹریول کریں، ظاہر اس زمانے میں ہم نے بسوں میں ٹریول کیا ہے، تو آپ کو اتنا زیادہ انٹالرنس یا لوگ جو ہے وہ ایسے نہیں ملتے تھے کہ جو ایک طریقے سے الجھتے ہوں اس طرح. کیونکہ شہر کھلا ہوا تھا، فضا بھی بہتر تھی، آپ کو آلودگی بھی اتنی نہیں تھی، بڑی بسیں بھی ہوتی تھیں اس زمانے میں. تو ایک ایسا انوائرمنٹ تھا جس میں آپ کو کھیلوں کے میدان میں لڑکے کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے اس میں. اور ایک مکس سی پاپولیشن ہوا کرتی تھی، یعنی جس علاقے میں ہم رہتے تھے حسین ڈسلوا ٹاؤن، وہاں کرسچنز بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، اور جو ہے وہ بہت ہی اچھا ماحول تھا. آپ اس کا نام ہی دیکھ لیں آپ، حسین ڈسلوا ٹاؤن، اس کے پیچھے پہاڑی ہوتی تھی جو اب پوری آبادی سے بھر گئی ہے. اس پہ ہم ہر سنڈے کو پکنک بناتے تھے، جا کر پکنک بناتے تھے. تو اصل چیز یہ تھی کہ خوف نہیں تھا. خوف کی 70s کی خوف نہیں تھا. ابھی لینگویج رائٹس نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، لینگویج رائٹس نہیں ہوئے تھے. تو اس طرح کا خوف نہیں تھا. میں نے جس طرح کہا نا کہ اچھا سینماؤں میں بھی یہ تھا، کیونکہ سینما ایک بہت ہی بھرپور جو ہے کراچی کی پہچان تھی. آپ یہیں اس وقت جو میٹروپول ہے اس کے ساتھ ایک پیلس سینما ہوا کرتا تھا، یہ زینب مارکیٹ کے ساتھ ایک ریکس سینما ہوا کرتا تھا. اور اسی طریقے سے آپ آگے چلے جائیں تو آپ کو پوری ایک لین ملے گی سینماؤں کی. بیمبینو ہے، لیرک ہے، پھر پرنس بہت بعد میں بنا. کیپری کو جو کہتے ہیں کہ کراچی کی نائٹ لائف کی مرکز ہوتا تھا. اس کے سامنے ایک یہاں ادھر بھی شیزان ہوتا تھا، اس کے سینڈوچز بہت مشہور تھے، بہت اچھے تھے. بیچ لگژری کا اس وقت بھی ایک اپنا جو ہے مزہ تھا. آج بھی بیچ لگژری ہے تو بہت بہتر اس میں، لیکن یہ کہ پانی آلودہ ہو گیا ہے. یعنی وہ جو آپ پانی کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ گٹر کو دیکھ رہے ہیں اس میں. تو ایک ماحول ایسا تھا کہ جس کی جو چاہت تھی وہ اس کو ملتی تھی وہاں. اور ایک دوسرے سے جو لوگوں کا انٹریکشن ہوتا تھا اس میں ہمیں اس زمانے میں
انٹالرنس کے بہت سے اس طرح کے واقعات ہمیں سننے کو نہیں ملے کہ لوگ الجھ گئے. لوگوں نے علاقوں کے بدماش بھی علاقوں کا خیال رکھتے تھے. اچھا. ہاں, اور اس میں یہ ہوتا تھا ان کے اندر اس زمانے میں جو 80s وغیرہ میں بھی ایون جو بدماش ہم نے دیکھے ہیں, قمر ٹیڈی, تصویر بورا, شبیرہ, ان کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ انہیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ علاقے کی خواتین ہیں, تو ان سے کسی قسم کی چھیڑخانی نہیں کرنی ہے اس میں. تو یہ سارا ماحول تھا جو پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہوئیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ اتنی کچی آبادیاں نہیں تھیں اب اس وقت. لیکن دلی پہ بات کرتے ہیں, تھوڑا سانگی صاحب کو کر لیں. سانگی صاحب تاں جی کراچی سے واقفیت کॾहिं खां थी ऐं तव्हां कहिड़ियूं इब्तिदाई यादगिरियूं आहिनि कराची जे हवाले सां? इब्तिदाई तौर ते कराची मूंखे 70 खां पोइ वारो, उन खां अॻु में त कॾहिं कॾहिं को अचिबो हो. पोइ जेको असां स्टूडेंट एक्टिविज़म में आयासीं उन हवाले सां उहो सॼो एक्टिविज़म जो ई तो हुयो. मज़हर साहब का और आपका पीरियड न, मज़हर साहब मुंहिंजे ख़्याल में मूंखां बाद में. जूनियर हाँ. पोइ आयो. त इहो सॼो दौर हुयो जंहिंमें जेको आहे सो असां ॾिसूं पिया त हिते कॾहिं हालांकि हिकु ॿ दफ़ो इहे लिसानी फ़साद थी चुको आहे, पर उन बावजूदि बि ईअं कोन हुयो त को इंटॉलरेंस आहे. बसि फ़साद थिया, उन खां पोइ हेॾी को मामिलो कोन्हे. तव्हां घुमी फिरी सघो था. स्ट्रीट क्राइम तमामु घटि हूंदो. इहो कोई जेके बिचनी जेब कतरा जेके थींदा आहिनि उहे जीअं आम पाण वटि सिंध जे ॿियनि शहरनि में हूंदा हुआ, इन टाइप जेको अदरवाइज़ जेको आहे माण्हू पंहिंजे पाण खे को गैर महफ़ूज़ कोन सम्झंदो. राति जो देरि सां अचे पियो वञे पियो. ऐं मूं हुनखे जेको कराची ॾिठो पॉलिटिकल कलर सां, पाण पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, सिंध स्कूल फेडरेशन जे उहिदेदार जे तौर ते हिते जेके असांजे दोस्त आहिनि उन्हनि सां मिलियमि. हिते शेवा कुंज हॉस्टल आहे, बिना कोर्स वारो जेको इहो आहे, हॉस्टलूं त हिते असीं रहियासीं. त इहो सॼो सियासी तौर पर कराची को जो लैंडस्केप है, साहब JU पे थी, यहाँ पे नूरानी साहब का बड़ा वहाँ पे अपना फॉलोइंग थी, उसके अलावा जमात इस्लामी की फॉलोइंग थी. फिर हमने देखा कि यकसर वो तब्दील हुआ, और जब APMSO से मुत्तहदा कौमी मुहाजिर कौमी मूवमेंट, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपने देखा, उसके बारे में? हाँ, अच्छा उससे पहले एक बात, कराची किताबों का भी शहर था. किताबों की बहुत सारी दुकानें थी. तारीख रोड पे भी थी, सदर में किताब महल था, रूसियों की दुकान थी, और पाक अमेरिकन थी, और हाकर्स के बहुत सारे थे. यानी अखबार बहुत आसानी से मिल जाता था. तमाम दुनिया के अखबारात रसाइल यहाँ मिल जाया करते, जो अब नापैद हो गए. ये बड़ी कराची की खुसूसियत थी कि किताबें पढ़ें या वो. अच्छा, ये कराची जो है चेंज हुआ है. एक ज़माने में जब मजदूर तहरीक मजबूत थी कराची में, NSF मजबूत थी, और पीपल्स पार्टी और नेशनल अवामी पार्टी काम करती थी, तो कराची का कल्चर लिबरल और लेफ्ट की तरफ था. ये 70 तक जो है कराची इस तरह जमात इस्लामी के और JUP के नरगे में नहीं गया था. ये 70 के अंदर जब इलेक्शन हुए और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रो चाइनीज़ ग्रुप है उसने फैसला किया कि महाराज मोहम्मद खान वगैरह इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो फिर ये सब उर्दू बोलने वाले थे, तो उसके नतीजे में जो है उसका फ़ायदा जमात इस्लामी और JUP को हुआ. तो उसी के बाद ही अगर लियाकताबाद से अगर महाराज मोहम्मद खान इलेक्शन लड़ते तो गफूर साहब सियासत में नहीं आते, तो वो विड्रा हो गए. तो उसकी जगह जो है फिर जमात इस्लामी और JUP ने जो ली, और 77 में वो उसके बाद चले गए. ANP ने भी ली. पठानों का पूरा इलाका जो है वो ANP के पास चला गया. अच्छा, इस दौरान कराची के मसाइल बिगड़ते रहे. ट्रांसपोर्ट का मसला बदतरीन तरीके से बिगड़ा. बसों के अंदर बदतमीज़ी, बसों का ना मिलना, एक्सीडेंट का होना, उसने लोगों को खासा फ्रस्ट्रेट कर दिया. तो जिसको जो है फिर ख़ास तौर पे एक प्लानिंग के ज़रिए APMSO बनी, और उसका कलर जो है लिसानी हो गया, और वो एक ख़ास हद तक लिसानी रहा. मगर सोहेल साहब की बात सही है कि APMSO भी बनी सिंधी, पहले पठान महाजिर फसाद हुआ, फिर पंजाबियों से फसाद हुआ, फिर एंटी सिंधी फसाद हुआ, मगर ये सब आर्जी चीज़ें थी. कुछ अरसे के बाद शहर की और इंसानों की, गरीबों की ज़रूरत के तहत ये चीज़ें ख़त्म हो जाती थी. तो एक हद तक तो एक ज़माने में ये रहा, और उसका नुकसान भी हुआ. मुझे किसी ने बताया कि जब तक ये फसादात नहीं हुए थे तो इंटीरियर सिंध वाले ज़्यादा ख़रीदारी लियाकताबाद की मार्केट से करते थे, और वो बहुत बड़ी मार्केट थी. इन हंगामों के बाद उन्होंने वहाँ से हैदराबाद और सक्कर और
میرپور خاص سے آنا چھوڑ دیا, وہاں ان کی اپنی مارکیٹیں ڈیولپ ہو گئی, تو اس کا نقصان ہوا کراچی کو. یعنی لیاقت آباد کی جو حیثیت تھی اس کی مارکیٹ کی وجہ سے وہ خاصیت تک کم ہو گئی. تو یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی, اور اس کے اثرات مختلف نظر آئے, اور پھر کراچی بڑھ گیا. بلکہ یوں کہیں کہ کراچی کو اسٹیبلشمنٹ جو ریگولیٹ کرتی ہے انہیں آسانی ہو گئی کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی حمایت کریں